آخر ایک دن اس بدبخت کو موقع ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کا، بڑے ہی نازک موقع ملا کہ اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات باکرہ طیبہ پاکیزہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ الزام لگا دیا۔ ایک غزوے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں رات کے وقت حسن کہیں پہنچ جاتی، پھر لوگوں سے کہتے پھر آرام کرو، صبح سویرے سویرے فرماتے بھی وضو کرو، تقاضی پورا کرو، اندھیرے میں نکلنے کی کوشش کرو۔ اور فرمایا خیال کرنا جن ہودج میں یعنی وہ اونٹوں پر جو رکھے جاتے خواتین جو سفر کرتے پردہ ہوتا ہے اس میں پورا، ہاں تو اس میں اما عائشہ ایک بھی تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں بھی چلی گئی، میں جب واپس آئی تو میں نے کسی سے مستعار ہار لیا تھا سونے کا، وہ جب میں نے گلے میں دیکھا ہار نہیں ہے۔ یہ دو واقعات ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ ایک واقعے میں تیمم کا احکام نازل ہوئے تھے، یہ اس سے الگ واقعہ ہے۔ کہ میں ہار کی تلاش میں جب وہاں گئی تو دیکھا وہ تھوڑا تھوڑا روشنی ہوا، جب تھوڑا تھوڑا روشنی ہوا تو مجھے وہ ہار مل گیا، میں نے ہار اٹھائی، یہ تو امانت تھا پہنچانا تھا۔ جب اپنی جگہ واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قافلے والے جا چکے ہیں، ایک بندہ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ! اب فرماتی ہیں میرے دل میں دو خیالات ہیں، یا تو یہ کہ قافلے والے کے پیچھے روانہ ہو جاؤ، اللہ جانے قافلے والے کس راستے سے گئے، ملے یا نہیں ملے، اور دوسرے دل میں خیال آیا کہ میں یہیں پر بیٹھ جاتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہودج میں نہ پا کر ہو سکتے میرے پیچھے آدمی کو دوڑا دے اور وہ یہیں پر تلاش کرتے آ جائیں گے، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں نے پورا چونکہ فرضی کے احکامات آ چکے تھے، پورا چادر میں نے اوڑھ لیا، اسی جگہ میں بیٹھ گئی، اسی جگہ میں نے بیٹھ گئی، کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی کو قافلے کے بہت پیچھے رکھا تھا کہ دیکھنا جب تم روشنی میں، جہاں ہم نے اندھیرے میں رات گزارا ہو تو وہاں سے روشنی میں آنا تاکہ قافلے والے کا کوئی چیز گرا ہو وہ اٹھا کر قافلے تک لے آنا، اندھیرا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتے۔ وہ کہتے دور سے میں نے گٹری دیکھا، گٹری دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ کسی کا سامان ہے گر گیا ہے، ساتھیوں کا ہے۔ قریب آیا تو حیرت میں ڈوبتا چلا گیا، ڈوبتا آیا تو گٹری کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اچانک چہرے پر جب نظر گئی میں بالکل گھبرا گیا، یا اللہ یہ تو کوئی خاتون ہے، یہ کیسے یہاں رہ گئی۔ اچانک جب میں نے غور سے دیکھا تو چونکہ جب پردے کے احکامات نہیں آئے تھے میں نے اما عائشہ کو دیکھا تھا، تو میں نے چہرے کو دیکھا، یا اللہ یہ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہے۔ گھبرا گیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ فرماتے میں بات چیت بھی نہیں کر سکا، وہ اس ٹائم اما عائشہ کہتی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے میں نیند میں چلی گئی، نیند میں بیٹھے بیٹھے میں سو گئی تھی، اس دوران کہیں چہرے سے چادر اترا ہوگا۔ فرماتی ہے کہ میں یہ اس کے لیے بڑا عجیب الفاظ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ان آواز سے میں اٹھ بیٹھی کہ اللہ یہ آواز کیسے، تو دیکھا عبداللہ ابن مغفل انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مسلسل یہ پڑھ رہے تھے۔ فرمایا میں بھی جاگے، اچانک میں نے پردہ سیدھا کیا تو پھر عبداللہ بن مغفر کو اندازہ ہو گیا کہ میں جاگ گئی ہوں، انہوں نے اونٹنی کو قریب کیا اور میں یعنی اس نے چہرے کا رخ دوسری طرف پھیر دیا، میں اونٹنی پر بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد قافلے تک انہوں نے مجھے پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دوران محسوس کیا، چونکہ اما عائشہ فرماتی ہے کھانا پینے کا اتنا وہ تھی نا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یعنی جب وہ حوض لوگ اٹھاتے تھے پتہ نہیں چلتا کہ اس میں انسان ہے بھی کہ نہیں، یعنی بالکل بدن سے لاغر ہوتے تھے، بالکل پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس وقت حضور کو پتہ چلا اور اسی وقت اما عائشہ اس اونٹنی پر پہنچ گئی۔ بہرحال حضور قافلے میں مل گئی، پھر یہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو شکر ہے الحمدللہ بات ہو۔ عبداللہ ابن ابی بدبخت کو اس واقعے کا جب علم ہوا، الامان، پورا مدینے میں عبداللہ بن مغفل پر الزام لگایا، تہمت لگایا اور اما عائشہ پر تہمت لگایا۔ چند ایک مخلص صحابہ